اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام یوں دعا مانگنے لگے. میرے آقا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی. اللہم اعلم لی نورا وآتنی نورا واجعل لی نورا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ میرے دل میں نور, میری قبر میں نور, میرے آگے نور, میرے پیچھے نور, میرے دائیں نور, میرے بائیں نور, میرے اوپر نور, میرے نیچے نور, میرے کانوں میں نور, میری آنکھوں میں نور, میرے بالوں میں نور, میری جلد میں نور, میرے گوشت میں نور, میرے خون میں نور, میری ہڈیوں میں نور کر دے. اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ فرما, مجھے نور عطا فرما. اے اللہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نور بنا دے. میرے آقا کے غلام حضور علیہ السلام کو یہ دعا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نور والا بنایا تو ہے, میرے نور میں مزید اضافہ فرما. اب ذرا ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا. اب عثمان کو دو نوروں والا کیوں کہتے ہیں؟ بھئی عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں میرے آقا علیہ السلام کی دو شہزادیاں, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, نور کی بیٹیاں تھی اس لیے نور کہا گیا. تو اس لیے دو نور حضرت عثمان کی نکاح میں گئے, تو اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. اب ذرا سنیں, اگر بیٹیاں نور ہو سکتی ہیں تو بتائیں جو والد ہے وہ نور کیسے نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا علیہ السلام کی ذات حقیقت میں نور ہے اور ظاہری صورت میں وہ بشر کی صورت میں آئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑی شان و بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی شانوں کو عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا کہ ادھر ادھر کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اور پھر میں ایک بار اپنا درد دل آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ سرکار کا میلاد سب یہ محفل تک نام تک نہ رکھے, حضور کی زندگی کو نا اپنی زندگی میں لے کر آئے, حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. میرے آقا علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری کیسے اپنی زندگی گزارے. میرے آقا علیہ السلام کو دشمنوں کی طرح نہ اپنی صورتیں بنائیں, نہ اپنے چہرے بنائیں, نہ اپنے حال احوال اپنے اعمال حضور کے دشمنوں کی طرح نہ کریں, بلکہ حضور علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح اپنی زندگی گزاری ہے. اور میرے آقا علیہ السلام ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں. میں ایک روایت سناتا ہوں کہ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. حضور میں جب بھی یہ روایت بیان کرتا ہوں میری چیخیں نکل پڑتی کہ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. بہت ساری حضور علیہ السلام کی ہم سے محبت کی روایات ہیں, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح مبارک قبض کر لوں. اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل جب روح قبض کرتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے آقا حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ایک مخمل کے کپڑے کو کانٹے دار جاڑی کے اوپر ڈالا جائے, پھر اس کو کھینچا جائے, جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے جب بندے کی روح نکلتی ہے. اب میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ رو, آپ کی روح ایسے قبض کریں گے جیسے آدمی سے بال نکال لیا جاتا ہے, پھول سے پتی توڑ لی جاتی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل میں اپنے لیے نہیں رو رہا, مجھے اپنے گناہگار امتی یاد آتا ہے,
مجھے اپنی امت یاد آ گیا. اب سنیے میرے آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے نا مجھے دے دو, میرے کسی بھی امتی کو درد نہیں ہونا چاہیے. اب بتاؤ اتنا محبت کرتا ہے کوئی؟ ہم نے اس محبت کا کیا سلا دیا ہے؟ ہم نے کیا سلا دیا؟ بس یہ تھوڑی سی نفل کر کے یہ محبت ہو گئی ہے, جلوس نکال کے محبت ہو گئی ہے, نعرے لگا کے محبت ہو گئی ہے. اور نہیں بھائی, بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی اداؤں پر من مٹتا ہے, یہ ہے محبت. اور ہماری محبت کی ترغیب ہے ہمارا انداز رہنے کا, کھانے پینے کا, باقی شادیوں میں ہوں گے ہمارے رواج, ہم دیکھ لیں, ہم اپنی ذات میں دیکھ لیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور محبت ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے نا تو اس کی ہر ادا کو دیوانہ بھر اپنایا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے محبت. اب حضور نے تو ہم سے بڑی محبت کی. اب یہ روایت جیسے آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں, کاش ہم بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے والے بن جائیں, ان کی سیرت اور عمل کرنے والے بن جائیں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شریف عطا فرمائے. ہر جمعرات ارتباط فضائل مدینہ کے اندر دعوت اسلامی کا مغرب سے عشاء سنوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ. یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے, مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, اس اجتماع میں بھی سفر آیا کریں انشاءاللہ. ڈیرو علم دین سیکھنے کو ملے گا اور یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے. اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں خلائی میں شکر شکریہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ماں, ٹھیک ہو؟ بچے بھی ہیں